بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنس کے ہوتے ہوئے، علوم سائنس کے ہوتے ہوئے اللہ پر عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بہت اچھا سلوگن ہے، بہت اچھا یہ نعرہ ہے، اور یہاں اس کے ادلہ یہ بیان کرتے ہیں، دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جو بیمار تھا لیکن میڈیکل سائنس نے اس کو نئی زندگی دی تھی، کڈنی فیلئر ہوا، نئی کڈنی لگا دی، آنکھوں میں پتھر آیا تو موتیا کا علاج اس سائنس نے ہمیں دے دیا۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے، برین ہیمریج کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس بیماری کی وجہ سے، لوگ کہتے تھے جن آ گیا اور بھوت نے، دیو نے حملہ کر دیا، مار دیا، لیکن سائنس کے علم نے بتایا کہ نہیں، اس کو بلڈ پریشر کا پرابلم تھا۔ شوگر کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے تھے آج سے 200 سال پہلے، لیکن یہ علوم سائنس ہیں، یہ میڈیکل سائنس، یہ جدید علم اور طبابت ہے کہ جس نے انسان کو زندگی دی، اور اس سائنس نے اتنی ترقی کی کہ کلون کے ذریعے اب ایک نہ ہونے والے کو بھی ہونا بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سائنس سینس سے نکلا ہے، سینس یعنی عقل۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی عقل کی ابتدا، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات باری تبارک و تعالی، کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور اپنی ہر مخلوق کو اس کی عقل کے مطابق خلق کیا ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ حضرت انسان ہوں۔ اور ابھی یہ پوری کائنات ایک معمہ ہے، ابھی اس کائنات پر حجابات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ انسان اور رشد اور تکامل کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ اٹھ کر کہے کہ یہ تو سائنس کا کمال ہے، یہ سائنس ترقی کر رہی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ سائنس کا منبع بھی سینس ہے، اور سینس کا منبع ہم مسلمانوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ پروردگار اگر چاہتا تو ہر بچے کو مسلمان پیدا کر دیتا، لیکن لا اکراہ فی الدین کہہ کر اس نے انسان کے ہاتھ میں اختیار کا قلم دیا ہے، تمہاری مرضی کہ تم اپنی تقدیر کیسے لکھو۔ یہ اس پروردگار کا جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو حکیم ہے، جو علیم ہے، صاحب حکمت ہے، وہ چاہتا تھا کہ اس گراؤنڈ میں، اس دنیا میں انسان کو میں مطلقاً آزاد چھوڑوں، لیکن کچھ باؤنڈریز کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ سرحدوں کے ساتھ۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سپر ڈیلیکس کتاب کو دیکھیں، اگر وہ کتاب باہر سے اچھی لگ رہی ہو لیکن اندر وہاں کچھ نہ لکھا ہوا ہو یا خرافات، تو آپ اس کے مصنف کی عقل کا ماتم کرتے ہیں۔ لیکن کتاب بھی سپر ڈیلیکس ہو اور اس کے اندر ہر جملہ، ہر لفظ، ہر نقطہ قابل توجہ، سونے سے لکھنے کے برابر ہو، ہیرے کی طرح وہ دمکتا ہوا اس کا نقطہ ہو، تو آپ اش اش کر اٹھتے ہیں اس کتاب پر نہیں بلکہ اس کے مصنف پر۔ یہ کائنات کا ہر وجود، ہر مخلوق اپنے خلقت میں نقطہ کمال پر ہے، تو ہم کیوں نہ اس اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو جائیں۔ اور اگر ہم ذرا سی توجہ کریں تو ایمان با خدا یا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو نظر آتا ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جب انسان، اگر چاہے وہ صاحبان ایمان ہو یا وہ اللہ کا نام ماننے والا ہو، لیکن اگر بہتے ہوئے سمندر میں کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ڈوب کر مرنے والا ہو، تب بھی اس کے وجود میں ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اس پل بھی بچا لے گا۔ مولا کائنات سے کسی نے یہ سوال کیا کہ علی، تم اتنی عبادت کرتے ہو، تم اتنے سجدے کرتے ہو، لیکن اگر قیامت نہ ہو اور اگر اللہ نہ ہو، تو مولا کائنات نے مسکرا کر اس کو جواب دیا کہ اگر اللہ نہ ہوا تو مجھے میری نمازوں کا کچھ اجر نہیں ملے گا، مجھے میرے روزوں کا، مجھے میری عبادت کا کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن میرا کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن تم اپنی بتاؤ، تم اپنی کہو، اگر اللہ ہوا تو تمہارا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔